بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا دریائے فرات خشک ہو رہا ہے؟ کیا واقعی لوگ اس میں سے سونا نکال رہے ہیں؟ اور اگر اس میں سونا ہے بھی تو اس کی مقدار کتنی ہے؟ کیا یہاں پر سونے کا پہاڑ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا کہ دریائے فرات سے سونا نکلے گا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے تلقین کی تھی کہ سونے کو کوئی نہ نکالے۔ کیا واقعی دریائے فرات میں سے سونے کے پہاڑ یا سونے کی مقدار برآمد ہوئی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس پر لڑائی ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ ایک اور روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے، لہذا جو شخص اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دریائے فرات کا خشک ہونا بھی ہے، اور یہ انتہائی قریب آنے کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی تلقین کی گئی ہے کہ اگر اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے تو کوئی بھی شخص اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ پچھلے کچھ عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو رہا ہے، اس میں سے ایک پرانا شہر برآمد ہوا ہے، لوگ یہاں سے سونا نکال رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں ذکر کی گئی سونے کے خزانے سے مراد تیل کا نکلنا ہے، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا دریائے فرات کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ دریائے فرات تقریباً 2780 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ ایشیا کا 15واں اور مغربی ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ اس کا ڈرین ایریا تقریباً 4,00,000 مربع کلومیٹر ہے، جو 6 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ 2 شاخوں کارا اور مراد سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ دریائے فرات کھائیوں اور گھاٹیوں میں سے ہوتا ہوا جنوب مشرقی شام سے عراق میں ابو کمال کے مقام پر داخل ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا دلدلی علاقہ بھی بن چکا ہے۔ دریائے فرات پر ترکی اور شام کے مقامات پر بہت سے ڈیم بنائے جا چکے ہیں۔ اس پر پہلا ڈیم 1970 کی دہائی میں تعمیر ہوا تھا۔ اب تک بننے والے ڈیموں کی وجہ سے اس کی پانی کے بہاؤ میں کمی آئی ہے۔ 15 اپریل 2014 کو ترکی نے دریائے فرات کا بہاؤ مکمل طور پر بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ترکی اور شام کے بارڈر پر ہی خشک ہو گیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے یہ بھی دعوے کیے گئے ہیں کہ دریائے فرات کے خشک ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سے ایک پرانا شہر ظاہر ہوا ہے، جو 3500 سال پرانا ہے۔ تاہم یہ دعوے بعد میں غلط ثابت ہوئے۔ یہ شہر دراصل 2022 میں دریائے دجلہ کے خشک ہونے سے ظاہر ہوا تھا۔ 1475 سے 1275 قبل از مسیح کے دوران دریائے دجلہ اور فرات کے جنوب میں مدانی سلطنت قائم ہوئی تھی۔ یہ شہر اسی سلطنت کا ایک تجارتی حق تھا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دریائے فرات کیا واقعی خشک ہو رہا ہے اور لوگ اس میں سے سونا نکال رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دریائے فرات میں پانی کا بہاؤ ضرور کم ہوا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر خشک نہیں ہوا۔ دوسری بات، سونا شروع سے ہی سب سے زیادہ ڈیمانڈ والی دھات ہے۔ دریائے فرات دنیا کی سب سے بڑی مشہور آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ ایسے دعوے کیے گئے ہیں کہ اس میں سے بہت زیادہ سونا موجود ہے۔ دریائے فرات کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ بہت سی تہذیبوں کے لیے پانی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ماضی میں دریا کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے پیمانے پر سونے کی کان کنی کی کارروائیوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو دریا کے کنارے میں کافی مقدار میں سونا ملنے کا دعویٰ بھی کیا ہے، لیکن ان دعووں کے بعد کوئی تصدیق نہیں کی گئی اور نہ ہی اس سے متعلق کسی بھی قسم کے شواہد یا ثبوت فراہم کیے گئے ہیں کہ دریا میں کافی مقدار میں سونا موجود ہے۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق قدیم زمانے میں دریائے فرات کے قریب و جوار میں سونے کی کانیں موجود تھیں۔ کچھ سونا انہی کانوں سے آیا ہوگا۔ جدید دور میں شام کے مشرقی علاقے میں چھوٹے چھوٹے پیمانے پر سونے کی کان کنی کی گئی۔ یہ کام مقامی دیہاتی کرتے ہیں، لیکن یہ سونے کی بہت ہی کم مقدار ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دریائے فرات سے اب جو سونا نکالا جا رہا ہے وہ اس پاس کے علاقے میں سونے والی چٹانوں کے قدرتی کٹاؤ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ابھی تک ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جن سے ثابت کیا جا سکے کہ دریائے فرات میں وافر مقدار میں سونا موجود ہے۔ یہاں پر سونے کے بڑے پہاڑ ہیں۔ اگر ماہرین کی مانیں کہ دریائے فرات میں سونا نہیں ہے تو پھر حدیث میں جو سونے کی بات کی گئی ہے وہ کس طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں سونے سے مراد تیل ہے، لیکن علماء کرام کا کہنا ہے کہ احادیث میں بار بار واضح طور پر سونے کا نام لیا گیا ہے۔
اس لیے اس سے مراد تیل نہیں بلکہ سونا ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دریائے فرات کے خشک ہونے پر کسی علاقے میں کھدائی کی جائے تو وہاں سے بے تحاشا سونا نکل آئے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ خود ہی دریا کے پوشیدہ خزانوں کو عام لوگوں پر ظاہر کر دے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشن گوئی قیامت کے قریب کے لیے کی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ حرف بحرف درست ثابت ہوگی اور اس طریقے سے ثابت ہوگی کہ دنیا کے ماہرین حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ یہ خالص اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ جتنا چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے۔ جب اس کی قیامت قائم کرنے کی منشا ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ خود ہی کسی ماہر کے دل میں حدیث میں ذکر کیے گئے خزانے کی اصل لوکیشن ڈال دے۔ واللہ عالم۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔